صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا سلسلہ جو شروع فرمایا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ ماں اپنے بیٹے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نام رکھنے کی باری آ جاتی ہے۔ موجودہ دور کے اندر یونیک نام رکھنے کا ایک رواج چل پڑا۔ ان ناموں کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ٹی وی سکرین کے اوپر وہ نام گزرا، ہمارے سامنے فون کی سکرین کے اوپر وہ نام گزرا، احباب ذی وقار ہم نے وہ نام رکھ لیا۔ لیکن نام ایسا ہو کہ جس نام کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہو، یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا نام رکھ لیں کہ جس کا معنی اور مفہوم دین اسلام کے ہی مخالف آ جائے۔ اب دیکھیے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں تانا زنی نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اللہ نے نام رکھے ہوئے شخص کا برا نام رکھنے سے منع فرما دیا، اور اس شخص کا عالم کیا ہوگا اور اس بچے کا عالم کیا ہوگا کہ جو بھی پیدا ہوا اور اس کا ایسا نام رکھ دیا گیا جو دین اسلام کے مخالف ہے۔ آئیے ہم نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نام کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ احباب ذی وقار، اس سے خوبصورت نام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام نبی علیہ السلام کسی بچے کے لیے تجویز فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جو ہم برے نام رکھتے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدتنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی برا نام آتا آپ اسے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی برے نام والا شخص آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کا نام تبدیل فرما دیتے تھے جس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا۔ احباب ذی وقار، یہی تابعین تابعات کے سلسلے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام کیسے رکھے۔ اچھے نام رکھنے کی فضیلت وہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے کتاب الادب کے اندر یہ حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب نام ہیں وہ دو ہیں۔ ان دونوں ناموں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت پسندیدہ نام ہے۔ آج ہم کسی ماڈل یا ایکٹر کے نام پہ نام رکھنے کی بجائے وہ نام رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو اللہ پسند کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، جس نے بیٹا دیا، جس نے بیٹی دی، جو وہ چاہتا ہے جس کے اندر اس کی رضا ہے، ہم اس طرف جائیں نہ کہ اس طرف جس کام میں اس کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ اب قیامت کے دن کسی کو کسی ایکٹر کے نام پہ بلایا جائے یا کسی ایسے نام سے بلایا جائے یا پکارا جائے جس نام کا معنی اور مفہوم بھی واضح نہ ہو تو احباب ذی وقار کیسا لگے گا۔ یہی درس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ قیامت کے دن بھی تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو۔ اسی طرح اب ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں ساری کی ساری نام محمد کے اوپر قربان ہیں۔ نام محمد رکھنے کی فضیلت وہ کتنی ہے وہ بھی سنیے۔ کنز الاموال کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھ دے تو وہ یعنی جس کا بیٹا ہے اور وہ جس کو نام محمد سے موسوم کیا گیا دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے نام پہ نام رکھیں،
احباب ذی وقار، نام کی انسان کے اندر تاثیر بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح کا نام ہوگا انسان کے اندر اس طرح کی تاثیر بھی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی اولاد کے، اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کے ایسے نام رکھیں جو اللہ کو بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہیں۔ اسی طرح سے جن کے نام ایسے ناموں کے اوپر رکھ دیے گئے کہ جن کا نہ معنی پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، نہ ان ناموں کا ہمیں کچھ علم ہے، اور نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں کو تبدیل کریں، بلکہ ایسے نام رکھیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔